منور حسن صاحب، اگر میں بات کا آغاز آپ سے کر لوں، اسامہ بن لادن کے پکڑے جانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ، خواہ انڈیا ہو یا کوئی اور ہو، یا یو ایس تھنک ٹینکس ہوں یا امریکہ کی انتظامیہ ہو، جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ٹیررسٹ جو ہیں وہ پناہ پاتے ہیں، کارزائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اٹیک یہاں سے ہوتے ہیں، اس بات کو، اس شبے کو، اس الزام کو تقویت ملی ہے؟ ہم ایک ٹیررسٹ سٹیٹ کے طور پہ ابھر رہے ہیں، ٹیررسٹ سپانسر سٹیٹ جو سپورٹ کرتی ہے ٹیررزم کو. منور حسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اہم موضوع پر آپ نے ارشادات سے نوازا ہے. ہم نے دراصل یہ بات تو امریکیوں کے کہنے کے مطابق قبول کر لی ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، جو بھی وہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ہر بات ہم تسلیم کیے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ اس پورے واقعے میں اتنے سقم ہیں، اتنے خلا ہیں، مختلف حوالوں سے اس کی ویریفیکیشن اتنی غلط، ناممکن ہے کہ اگر ہم اس طرف جاتے تو پھر اس کے نتیجے میں نئے ایونیوز ہمارے سامنے ہوتے، نئے ہورائزن میں ہم دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتے. تو جب آپ امریکیوں کی سب باتیں مانیں گے، وار آف ٹیرر میں بھی شریک ہو جائیں گے، افغانستان میں بھی ان کی مرضی کی حکومت بنانے کے اندر مددگار ہوں گے، اپنی پسندیدہ حکومت کو آپ برطرف کرا دیں گے. جب ساری باتیں امریکیوں کو مانیں گے تو وہ باتیں تمام صحیح ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھارت بھی شیر ہو کر سامنے آ گیا ہے اور اپنے الزامات کو حقیقت کا روپ دے رہا ہے، اور کرزائی صاحب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو امریکی نے ہم سے کروا لیا، اب ان سے کروانا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہماری بنیادی جو تھیم تھی اور تھیسس تھی، اگر اس کو درست کر لیا جاتا اور یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت پیش کریں کس کو انہوں نے مارا ہے. شیئر نہیں کیا انہوں نے کسی بھی طریقے سے، چلیے، لیکن جس کو انہوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، اس کی لاش کہاں ہے، اس کی ویڈیو کہاں ہے، اس کے بارے میں تصاویر کہاں ہیں، اور اتنے اس کے اندر لیکونے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موجود ہیں کہ اگر اس کا آپ مانتے چلے جائیں گے تو اسی سمت آگے بڑھیں گے. رائٹ. بات سنی، اس پہ آپ خود رسپونڈ کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی میں جتنی انہوں نے باتیں کی اس کے بعد میں سوال پٹ کر دوں گا آپ سے. میں نے سوال پوچھنا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی قوم پرست جماعتیں ہیں، چاہے وہ سندھ کی ہوں یا بلوچستان کی ہوں، وہ پاکستان کے آئین کو مانتی ہیں. وہ تو نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتی ہیں، اس کی کچھ شقوں کی بات نہیں کرتی، پورے آئین کے خلاف بات کرتی ہیں، اور اس کے حوالے سے جلوس اور جلسے نکالتی ہیں. محب وطن ہے اور ہم بھی ان کو محب وطن سمجھتے ہیں. تو اس لیے اگر آئین کے خلاف بات کرنا کوئی ایسا بڑا جرم ہے تو غیر ملکی کے لیے جرم کیوں ہے؟ جو ملک کے لوگ ہیں، جن کو محب وطن ہم کہتے ہیں، ان کے لیے بھی جرم ہونا چاہیے. ان سے تو سب ایفیلیٹ کرتے ہیں، ان کے گھروں پر جا کر ان سے اجرک وصول بھی کرتے ہیں اور اجرک ان کو پیش بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت والا معاملہ ہے. باقی رہی دوسری بات، دیکھیے، ہر چیز کو جڑ بنیاد سے دیکھنا چاہیے، پورا تجزیہ کرنا چاہیے. امریکی فورسز یا نیٹو فورسز جب تک یہاں نہیں آئی تھی، یہاں کوانٹم آف ٹیررزم کتنا تھا، آخر کتنی مقدار تھی؟ آپ خود بتا سکتے ہیں. نہ افغانستان میں ٹیررزم تھا، نہ پاکستان کے اندر تھا. اگر تھا، فرض کر لیجیے مان لیتے ہیں، تو 5% ہی ہوگا، 6% ہی ہوگا. اگر ان کی موجودگی کے نتیجے میں وہ جیومیٹریکل پرپورشن سے بڑھا ہے اور دن دونی رات چوگنی اس نے ترقی کی ہے، تو آنکھیں تو کھلنی چاہیے، کان تو سننے کے قابل ہونے چاہیے، اور اپنے رویوں. اسی لیے جو پارلیمنٹ کی مشترکہ متفقہ قراردادیں ہیں، ایک 2 سال پہلے ہوئی تھی، 15 دن کیمرہ میں سیشن ہوا تھا اکتوبر 2008 میں، دوسری ابھی ہوئی ہے، لیکن دونوں کی طرف بڑھنے کا کوئی ارادہ سیاسی حکومت کا یا فوج کا سرے سے نظر نہیں آتا. جان کیری کا دورہ جو ہے اس کی ایک مثال ہے. جو اس کے بعد بیانات آ گئے ہیں وہ قرارداد کے 4 کارنرز کے اندر نہیں ہے، اس کے باہر سارے بیانات. تو جو لوگ پارلیمنٹ کی بات کو نہ مانتے ان کو آپ کچھ، انہی کی وجہ سے ٹیررزم بڑھ رہا ہے، انہی کی سرپرستی کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں. باقی ملک کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہوا ہے، سب اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اسباب پر جائے بغیر اور اس کی بنیاد کو سمجھے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ اس کا علاج کیا جا سکتا. ٹھیک. یہاں پہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان، اینالسٹ کے درمیان، پولیٹیشن کے درمیان، کہ کیا پاکستان جو ہے اس کا یہی امیج ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ماجگاہ بن چکا ہے دہشت گردوں کی. بریک بجانے سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی. منور حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا ہوں، مجھے بریک میں کہا رضا رومی صاحب آپ نے سوال کرنا ہے منور حسن صاحب سے. جی آپ کی اجازت سے. منور حسن صاحب آپ سے رضا رومی صاحب جو ایڈیٹر ہیں فائیو ٹائمز کے، وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. پلیز جی پوچھ لیجیے. جی جناب، اگر جان کے تو ایک سوال ہے کہ یہ آج آپ امریکہ کے جو بارے میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے، ڈرون حملے، تو میرا سوال یہ کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اور جنرل مشرف صاحب کے دور میں آپ امریکہ کے حلیف کیوں رہے ہیں؟
اور حتیٰ کہ یہ جو سارے سیکرٹ معاہدے ہوئے ہیں ڈرونز کے اوپر اب منظر عام پر آ گئے ہیں وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوئے, 9/11 کے بعد ہوئے. آپ حکومت میں شامل تھے اور آپ کے پاس 2 صوبائی حکومتیں تھیں اور 17 امینڈمنٹ اور مشرف کو 5 سال الیکٹ کرانے میں بھی آپ کی پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو آپ کا الائنس تھا. رائٹ, یہ آپ کا سوال ہے جی بلال حسن صاحب, ان کا سوال ہے یہ. اصل میں سوال میں اور الزام میں ذرا فرق کرنا چاہیے, لیکن انہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ کل ہم اگر امریکہ کے ساتھ تھے بقول ان کے, آج امریکہ کے مخالف ہو گئے. اصل میں دکھ انہیں یہ ہے کہ امریکہ کے مخالف کیوں ہیں. میں بھی جان کے امان پا کے ہی عرض کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو قلم ہے, جو چاہے آپ لکھ دیتے ہیں, اس کی تردید بھی نہیں شائع کرتے, اس پر کوئی لیٹر ہم بھیجیں تو وہ بھی نہیں شائع کرتے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے ہمارا وہ رول تھا جو آپ بتا رہے ہیں, تو آپ کو خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن آپ کو بڑا دکھ نظر آتا ہے اور دکھی دکھائی دیتے ہیں. پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں, آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا نا, آپ نے تو ذاتی حملہ کر دیا کہ مجھے خوشی ہے. میں بھی بول رہا ہوں نا, آپ سے ایک علمی سوال کروں, گفتگو میں بولا ہی نہیں تھا, میں تو آپ کی گفتگو میں بولا ہی نہیں تھا, آپ کیوں میری گفتگو میں بول رہے ہیں؟ آپ کو کچھ تھوڑا سا پیشنس چاہیے کہیں سے. ہاں مطلب ان کو یہ ذرا آداب سکھائیں کہ عزت تو یہ کرتے ہوں گے لوگوں کی, لیکن ذرا پیشنس کے ساتھ بھی بات سنا کریں لوگوں سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ملک کے اندر میرے نزدیک کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو امریکہ مخالف نہ ہو, اور یہ پرویز مشرف کے زمانے میں بھی تھا, اور جس زمانے میں تمام سروے ہم خود بھی کرتے رہے, ہر سروے یہی بتاتا رہا ہے. اس لیے کسی دائرے, ہم نے سب سے زیادہ احتجاج کیا ہے پرویز مشرف نے جب یو ٹرن لیا ہے, قلابادی کھائی ہے اور ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہوئے ہیں. آپ پورا میڈیا دیکھ لیں, آپ تو نہیں چھاپتے لیکن جو لوگ چھاپتے ہیں وہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ باقی پرنٹ میڈیا کے اندر, الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ہم نے اس وقت ریلیاں بھی نکالی ہیں, ان کے پورے اسٹانس کے بارے میں بات کی ہے, اور تمام دائروں کے اندر, کوئی ایک دائرہ نہیں ہے, زندگی کے جتنے میدان اور دائرے ہیں ان سب کے اندر امریکن پالیسیز کی مخالفت. آج بھی ٹوتھ اینڈ نیل اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں, ورنہ بہت سارے اخبارات اور بہت سارے لکھنے والے امریکہ کی حمایت میں بات کرتے ہیں اور ادھر ادھر لوگوں کا نام لیتے ہیں. میں ایک آخری بات اس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, فتوے کی زبان نہ استعمال کریں. جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اچھے تجزیہ نگار ہیں, اچھے کالم نگار ہیں, اچھے اداریہ نویس ہیں, تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے, پاکستان کی حکومت کی وجہ سے یہ ساری ابتلا جو ہے, مصیبت جو ہے ان کے سر کے اوپر آ گئی ہے. وہ فیصلوں پر عمل نہیں کرتے, پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے, بلکہ اے پی سی وزیر اعظم نے بلائی, اس کے فیصلوں پر بھی جو کنسنسس ریزولوشنز تھے اس پر بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا گیا, لیکن اس پر نہیں لکھتے وہ, اس لیے اس کے, اور یہ امریکہ کی بات کو مانتے ہیں, تو اس لیے یہ بات اگر لکھیں تو بوجھ تو اٹھانے کے لیے کوئی ہو, سب اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں کہ طالبان کو برا کہہ لیں اور فلاں کو برا کر لیں اور ظواہری کو کہیں, جتنا چاہے برا کہیں, لیکن اصل ذمہ داری جب آپ کو ساری تفصیلات معلوم ہے القاعدہ کے بارے میں بھی, کراچی کے حوالے سے بھی, پورے ملک کے حوالے سے بھی, تو کس کا فرض ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر انفورس کرے, کس کا فرض ہے کہ وہ غلامی سے نجات دلائے؟ obviously حکومت کا فرض ہے. حسن صاحب ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ جو ہے, کیا آپ کے خیال میں کبھی ایسا موقع آئے گا ہماری زندگیوں میں کہ اتنی ساورن ہوگی کہ اس ملک کے سفیر کو بلا سکے جو پاکستان کی قومی مختاری کو کچلے, خواہ وہ کوئی بھی ڈیٹ کا واقعہ ہو, یا آپ سمجھتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا پاکستان میں جب تک آپ اور میں زندہ ہیں, دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں, دہشت گردی بھی ہوگی, وائلیشن بھی ہوگی ساورنٹی کی؟ جی آپ تو بہت دور کی کوڑی لا رہے ہیں اور اچھی خواہشات اور تمناؤں کے ادھار پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کسی اور سے کر رہے ہیں. 10 سال ہو گئے ہیں, دنیا کی 60% فوج افغانستان کے اندر ہے, 60% سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے ساتھ ہے, گولہ بارود, لاکھوں ٹن بارود کی برسات اس نے کی ہے, لیکن جس انجام سے وہ دوچار ہوئے ہیں, ہر دیوار پر تحریر لکھی ہوئی افغانستان میں بھی, پاکستان میں بھی, کہ امریکہ بھی اور نیٹو کے جتنے اس کے نان نیٹو الائز ہیں وہ بھی, یہ سب مل کر بھی 10 سال میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے جس کے لیے وہ افغانستان میں اترے تھے. اور بے سر و سامان لوگ ہیں, نہیتے لوگ ہیں جنہوں نے امریکنز کو ایک ہدیمت سے, ایک شکست سے دوچار کیا ہے, اور 10 سال بعد انہوں نے اپنی سب سے بڑی کامیابی کا جو اعلان کیا ہے وہ یہ کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. یعنی لعنت ہے ایسی کامیابی پر جس میں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے لقمہ اجل بنایا ہے, اور 10 سال بعد دنیا کی 60% فوج. اصل میں یہ بات اب سب کو نظر آ گئی ہے, لکھی ہوئی تحریر کے طور پر بھی اور کانوں کے اندر رس گھولنے والی بھی, کہ امریکہ کی دانش و بینش کا قبرستان تو افغانستان بن چکا ہے, امریکہ کی بصیرت و بصارت کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے, امریکہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے. لہذا
اگر ہماری پارلیمنٹ کام نہیں کرے گی اور ایک قرارداد دوسری قرارداد اس پر بھی عمل نہیں کرے گی، اے پی سی کی قرارداد پر بھی عمل نہیں کرے گی، فوج بھی اسی طریقے سے منہ میں گھنگنیاں ڈالی بیٹھی رہے گی اور امریکنز کو ڈرون حملوں کی اجازت دیتی رہے گی، تو پھر لوگ تنگ آمد بجنگ آمد اس طرف چل نکلیں گے جس طرف چلنے سے آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو روکنا بڑا چاہتے کوئکلی ہیں علی کہ آئین چشتی کی صاحب کراچی پاسداری بیٹھ کرو، کے آئین کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ آپ